باب نمبر 3۔ علی جانتا تھا کہ اسے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ انصاف کے حصول میں زیادہ پرجوش نظر آنے کا متحمل نہیں تھا، یا اس نے اپنے ساتھی رئیسوں کو الگ کرنے اور عثمان کی سازش میں ملوث لوگوں کے غصے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خطرہ مول لیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر عثمان کو اپنی تدبیریں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ علی خاموشی سے شواہد جمع کرنے لگے۔ اس نے محل میں اپنے رابطوں سے بات کی، احتیاط سے سوالات پوچھے اور معلومات کی چھان بین کی۔ اس نے بازاروں اور کافی ہاؤس کا دورہ کیا، ان افواہوں اور سرگوشیوں کو تلاش کیا جو اکثر سلطنت کے رازوں کی کلید رکھتے تھے۔ اس نے اپنے ایک قابل اعتماد دوست حسن نامی اسکالر کو مدد لی، جو پوشیدہ سچائیوں سے پردہ اٹھانے میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ علی اور حسن نے ایک ساتھ مل کر دستاویزات اور خطوط کے ڈھیر کو چھان لیا، کسی بھی ایسی چیز کی تلاش کی جس سے عثمان یا اس کے ساتھیوں کو ملوث کیا جا سکے۔ انہوں نے نقشوں اور چارٹوں پر چھینا پیٹرن اور کنکشن کی تلاش کی جو پلاٹ کے دائرۂ کار کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی کہانیاں غور سے سنتے تھے جنہوں نے عثمان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کی سرگرمیوں کی ایک تصویر اکٹھی کی۔ یہ سست محنتی کام تھا اور علی اکثر مایوسی اور حوصلہ شکنی محسوس کرتا تھا۔ بہت سے چھوٹے لیڈرز اور ڈیڈ اینڈز تھے اور اسے خدشہ تھا کہ اسے عثمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے درکار ثبوت کبھی نہیں ملیں گے، لیکن وہ اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنے والی حمایت سے بھی خوش ہوا، جنہوں نے اس کی تحقیقات کو سلطنت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی وابستگی کی علامت کے طور پر دیکھا۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے، علی نے عثمان کے خلاف ایک زبردست مقدمہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ان خطوط کو روکا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عثمان غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے عثمانی عدالت کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے عثمان اور دیگر سرکاری اہلکاروں کے درمیان خفیہ ملاقاتوں کا پردہ فاش کیا تھا، جہاں سلطنت کو غیر مستحکم کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس نے عثمان کے ایک ساتھی سے اعترافی بیان بھی حاصل کر لیا تھا جو ایک لمحے کی کمزوری میں پکڑا گیا تھا۔ اس نے سازش کی تفصیلات بتا دی تھی، لیکن ان تمام ثبوتوں کے باوجود علی جانتا تھا اسے اب بھی ایک مشکل جنگ کا سامنا ہے۔ عثمان ایک طاقتور اور با اثر شخصیت تھے۔ عدالت میں بہت سے حلیف اور حامی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے اعلیٰ عہدیدار کو بے نقاب کرنے کے اثرات سے ڈرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے سلطنت میں عدم استحکام اور افراتفری پھیل سکتی ہے۔ اس لیے علی نے اپنے آپ کو تحقیقات کے اگلے مرحلے کے لیے تیار کیا، اپنے شواہد کی عوامی نقاب کشائی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے نقطۂ نظر میں حکمت عملی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، شفافیت اور انصاف کی ضرورت کو ثوابدید اور سفارت کاری کی ضرورت کے ساتھ متوازن رکھنا ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خطرات یا نتائج سے قطع نظر وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ علی کے لیے سلطنت کی عزت اور اس کے آباء و اجداد کی میراث داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور وہ ان کے دفاع کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے۔